امیر افضل گلزار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز. اس وقت ہمارے نال موجود ہیں ہمارا اچھا دوست ہیں جنید خضری صاحب، اور یہ کالمسٹ بھی ہیں اور بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں اپنی برادری کے واسطے اور معلومات عامہ رسائی کے واسطے. بہت ہر موضوع پر یہ سرچ کریں، اور ایک نجی اداروں ہے پرائیویٹ تعلیمی، اس میں یہ ایز اے لیکچرار اپنی خدمات سر انجام دیں. یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ اکثر یہ ہمارا آفس میں تشریف لائیں. آج یہ کس موضوع پر اپنا ہمارا دیکھنے والا نہ مستفید کریں گا؟ میرے خیال ہے آج کو ٹاپک کریں گا جی صحافتوں پر. تو یہ گل ٹھیک رہے گی؟ جی جزاک اللہ جی میرا گلزار صاحب، بہت نوازش شکریہ. وہ کہ میں کہ عالم ارواح میں جن روحوں کو تعلق تو دنیا میں بھی وہ اپنے قریب قریب رہیں اور مل جائیں. تو تھرنا ہمارا قومی نسبت بھی ہے، سب سے پہلے دینی نسبت اللہ تعالیٰ نے ہم سارا اس میں پروچ رہے ہو، اس کے بعد علاقائی نسبت، قومی نسبت اور ایک صافتی حوالہ نہ بھی ہمارا تھارا تعلق ہے. تو یہ مختلف نسبتیں جڑی ہمیں جمع کرنے کی توفیق بھی دے. اور ویسے بھی کہیں کہ کسی مسلمان بھائی نہ انسان للہ فی اللہ خلوص سے ملاقات کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر نصیب کرے. بے شک. اچھا آج ایک گل کریں گا کہ ایک زمانہ تھو کہ لوگ پیغام پہنچانے واسطے پرنٹ میڈیا کو استعمال کریں تھا، دیواروں پر لکھیں تھا، ریشمی رومال جیسی تحریک چلیں تھی، لیکن اس سارا پروسیس تو نکل کے 19ویں صدی کا لوگ مجھ گھٹ رہے ہیں جڑا اس میں پیدا ہوا تھا. آہستہ آہستہ وہ 20ویں صدی میں وہ غروب ہوتا جا رہے ہیں. آئندہ 30-40 تک وہ یہ نہیں ختم ہو جائے گا. لیکن بہت ساری تبدیلی، بہت ساری چینجنگ، بہت ساری ترقی ہوئی ہے. اس میں یہ جڑی صحافت ہے یا ذرائع ابلاغ جس نے کہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، جس میں ہم سارا اس ویلے اس میں اپنی پیغام اپنا اس وقت کی ماضی نے بھی یاد کرا، حال نے بھی دیکھا. تو اتنی بہتری اتنا کچھ ہونے کے بعد مسائل بھی تو بڑھ گئے نا. اس پر کیا گل کرو گا؟ ماشاء اللہ تم نے اچھا پوائنٹ اٹھایا جی. دیکھو بلکہ تم نے جتنی تبدیلی پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں دیکھی ہے تم خود اس پروسیس سے گزرے ہو. ایک وقت ہو کہ ہندوستان میں بڑا صحافت کا علم بردار رہا. امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد کو نہ، مولانا ظفر علی خان کو نہ، اس کے علاوہ بھی اور بھی ایسا صحافی ہیں جنہوں نے رسائل لکھیا. حتیٰ کہ اس وقت کا تاج برطانیہ انہوں پر پابندی بھی لاوت ہو اور مختلف اخبارات نکلیا. اور دینی طریقوں کا حوالہ نہ دیکھو، سیاسی طریقوں کا حوالہ نہ دیکھو. لیکن اج جس دور میں ہم تم جمع اج سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا تے یعنی ایک انقلاب کو دور ہے. اج جنوں دوجا آسان لفظاں میں کہ ہو جائے کہ دنیا جڑی ہے نا گلوبل ولیج بن گئی ہے. اج تھارو ایک کلک نال تھاری خبر، تھاری رپورٹ، تھاری گل، تھارو تبصرو، تھارو تجزیو او دور دنیا تک پہنچے. پہلا تمنا ایک علاقہ میں جڑی چیز پہنچانے واسطے ایک بڑی تگودو اور جدوجہد کی ضرورت پہ تھی، وہ صرف تھارا ایک انگوٹھا کا پریس نال منسلک ہوگی. جی بالکل. اس کے نال ذمہ داری بھی بڑھ گئی نا جی. اس کام میں جب تک آدمی سیکھ کے دیکھ کے آئین اور قانون اور دنیا اور آخرت، اللہ اور رسول سب چیز سامنے رکھ کے نہ کرے کو تو یا پھر ایک تباہی بھی تو ہے نا انسانیت واسطے. ہم نے اچھی گل کی. دیکھو مختلف رولز ہیں. وہ کہنا کہ روس کا جڑا صحافتی اصول ہے وہ تم کرائم کی خبر اس طرح رپورٹ نہیں کر رکھتا. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم تے جڑو کرمنل ہے یا جرائم پیشہ لوگ ہیں انہوں نے بھی بعض دفعہ گائیڈ کر رہے ہوں غیر دانستہ طور پر. حالانکہ ہمنا جرم کی جڑی بھیانک صورت ہے اس کی جڑی ہے نقصان وہ دسنا چاہیے، اور تاکہ ایسا سدباب ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جرم کے نیڑ نہ آئیں. تو ہم ایسا تو نہیں کہ اپنی رپورٹ کے ذریعے اور مجرم پیدا کر رہے ہیں یا ہم لوگوں نے دھندا کا یا کسی اور کام کی طرف توجہ دے رہے ہیں. کیونکہ دیکھو یہ جڑا اس طرح کا تم زیادہ واستو پہ ماشاء اللہ تم مرسرا پریس کلب کی بھی جانی پہچانی شخصیت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جڑی تمنا صلاحیت دیتی ہیں کسی تے پوشیدہ نہیں، ہمنا منہ پر کہنے کی ضرورت بھی نہیں. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحافت میں جس طرح قرآن پاک کو اصول ہے کہ کوئی شخص خبر لے کے آوے فاسق تو اس کی تحقیق ہو جائے. جب تک تحقیق نہیں ہوتی، تحقیق سے بغیر اس خبر نہ پھیلانا اور کسی نال انسان کی دیکھو دشمنی ہوتا. ہم نے بڑی سونی پہلے گل کی کہ ہم نے ایک خبر لائی مختلف عہدیداران کے علاوہ حوالہ نال، مختلف سیاسی شخصیات کا حوالہ نال، لیکن اس میں تھارو کوئی یوں نہیں تھا کہ تم کسی بلاک کا حصہ ہو، بلکہ خالصتاً علاقہ کی ترقی واسطے، خالصتاً عوام کی فلاح و بہبود واسطے. ایسا نہیں جنوں جرنلزم میں بعض لوگ ہوئے وہ کسی قوم نال ہوئے تو وہ اس سے کو شکار ہو جائیں.
وہ کسی جنبہ یا برادری کو یا کسی بلاک کو حصوں ہیں تو وہ صرف اسی کی ترجمانی میں لگا رہے ہیں، یا پھر صحافت نہیں ہوتی، وہ زرد صحافت جس نے کیا ہو جائے، وہ زرد صحافت بن جائے۔ حقیقی صحافت یہی ہے کہ تم اپنا جو تھارا ضمیر کی آواز ہے، تم جس چیز نہ صحیح معنی میں سچ سمجھو کہ بھائی اس سے فلاح بہبود ہونی چاہیے یا چیز لوگوں نہ پتہ چلنی چاہیے، تو اس سے نہ حقیقی صحافت کی ہو جائے گا، اور احتیاط کی جتنے اس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ورنہ ایک خبر ہوا ہے، ایک چینل بریک کر رہا ہوا ہے کہ 2 خاندانوں کی لڑائی ہو گئی، دوجو دو سے لگو کہ 2 علاقوں کی لڑائی ہو گئی، اور اگلو خدا نہ خاصہ کیا گو کہ 2 ضلع کی لڑائی ہو گئی، تو یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ بالکل اچھا، تم نے بھی تو اس چیز میں مجھے زیادہ دلچسپی ہے، تم جو کالم لکھوں پڑھوں اس کے اندر بڑی معلومات ہوئے ہیں، یہ کافی ساری معلومات تم اکٹھی کرو مختلف ذرائع نال، پھر اس کے اوپر تنقید بھی ہوا تھا، ہم نے بعض اوقات لوگ کہیں کہ جی اس میں یہ کرنا، تو ہم نے لوگوں کی رائے سامنے رکھنی چاہیے یا حقائق سامنے رکھنا چاہیے؟ بالکل سونی گل کی حضرت صحافت میں شروع تے الحمدللہ ہوں 4 یا 5 جماعت تے ڈائری لکھنے کو شوقین ہو، جڑی آج بھی میرے کو موجود ہے۔ اس میں ہم کیڑی کوئی عالمی رپورٹ لکھا تھا، اپنا خاندان کا تبصرہ لکھ چھڑیا، ڈیڈی کہنو گزاری لکھ چھڑیا، یعنی لکھن کو ایک شغف ہو۔ پھر اس میں خاص کر کدی وہ ذکر نہ کروں اپنا محسن ہمارا والد صاحب میاں میر افضل جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی دے اور ہمارا سراں پر ان کو سایو، اور دوجی جڑی شخصیت ہے تھارا بھی جان پہچان ہوئے گا، ہمارا پھپھیر آ گیا میاں رفیق صاحب۔ صحافت میں ایک دبنگ شخصیت تھی، مارو یہ ٹنڈی کو جو روڈ انگرائی کو یہ نہیں بنے، انہوں نے ایک کالم لکھا تھا کہ وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جہاں ٹنڈی روڈ نہیں بننے دیتا، اور میں کیا میاں صاحب ہوں ایک دیہڑوں تھرے نہ گزاروں گا پشاور میں کہ وہ لاوارث لوگوں نال، اور آج وہ اس دنیا میں نہیں، ان کو کردار زندہ ہے۔ اور ہم چاہاں کہ میاں رفیق صاحب اور والد گرامی اور ان کو جڑا مشن تو اور تھاری جیسی شخصیات جڑا کوئی ذاتی طور پر اور ایک ضمیر کی آواز بن کے آیا۔ ورنہ آج دیکھو میرے افضل گلزار صاحب، لوگوں کو ڈگری بھی ہیں، لوگوں کو وسائل بھی ہیں، لیکن وہ کسی کا حق میں نہیں بول سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے، اور اللہ تعالیٰ جس نے اس واسطے قبول کر لیا تو یہ ایک سعادت، یہ سعادت بے زور بازو نیست۔ خضیر صاحب آپ نے بڑی اچھی گل کی، خاص کر میاں رفیق صاحب کی، میرا استاد ہیں، میری جب انہوں نے ملاقات ہوئی صحافت میں انہوں کو بھی میں کچھ فکرہ کچھ ایسی چیز کی، اس کے بعد وہ چیز میرا ذہن میں بھی آئی۔ اللہ بخش نیاز پاشا جدون نا، وہ بھی بڑا ایک ضرورتمند صحافی تھو، اس نے میں نے کافی خودداری سکھائی، خاص کر جس ویلے نوٹس ہمیں عدالت میں چلا تو وہ کہیں تھا کہ گھبران کی کوئی ضرورت نہیں، سچ میں ساتھ دو، اور اگر غلطی پر ہو تو مدد کی ہمت ہونی چاہیے، تم اس کے سامنے کہو کہ ہمارے کو یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس راہ پر چل پڑے ہیں تو ہمیں حلال حرام سچ کی تمیز ہونی چاہیے، پھر ہم نے یہ حق کو اللہ تعالیٰ جس نے چاہے نا اس نے بولنے کی بھی توفیق دے، اس کا کوئی کم بھی چاہ لے، انسانوں میں انسان رکھیں اللہ تعالیٰ نے خود، یہ کم سارا دنیا میں جتنا ہو رہے ہیں یہ اللہ پاک کی مرضی نہ لو، اس نے اپنا آدمی منتخب کیے ہیں، کسی کے لیے کڑو کام لینے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا کو لیے ہماری تو دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جس کام نے ہم سچ سمجھ کے کرا نا، وہ کدے جھوٹ ہوا یا غلط ہوا یا اس کی انفارمیشن کسی نے غلط دیتی ہے تو اس کا ہم معذرت کرنے واسطے بھی تیار ہیں۔ بالکل میں نے عدالت میں پچھلے 10 15 20 سالوں تو جڑی کھچائی ہوئی ہے اس میں کافی سمجھ آئی ہے کہ ہمیں نہ آئین کو پتہ ہے، نہ قانون کو پتہ ہے، نہ صحافت کو پتہ تو نہ خبر کو ہون پتہ چلے ہے کہ بولنے تو پہلے کم از کم دلیل تو بغیر کوئی گل ہو نہیں سکتی، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ جس چیز کی ہمارے کو دلیل نہیں، ہم وہ کس گل نہ جس کی ہم پیروی نہیں کر سکتا تو پھر ہم تو اپنا آپ نہ ظلم پیش کرا، تو اس واسطے صحافت کا تم کچھ وسیعت کرو یہ آنے والا نوجوان واسطے کہ وہ پرانا کلو تجربات لے کے۔ جی تم نے بڑی، بلکہ آج کو ہمارا عنوان یہ ہوئی ہے کہ صحافت کا حوالہ نہ تھا، میں رجوع کی گل کی، آج رجب کو مہینوں بھی ہے، اور خال المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شخصیت گزریا، کاتب وحی بھی گزریا، انہوں نے ایک علاقہ فتح کیا، تو جب فتح کر لی انہوں نے تو بعد میں پتہ چلے ہو کہ بھائی اس علاقہ میں ہم نے نہ پہلے کوئی دعوت نہیں دیتی، پیغام نہیں دیتی، اور نبی علیہ السلام کی حدیث نہ بعد میں، تو وہ مفتوحہ علاقوں چھوڑ کے وہ اسلامی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ غزوہ بدر میں بعض صحابہ کرام ایسا بھی شریک تھا جنہوں نے ضمانت دیتی ہوئی تھی مشرکین نہ کہ کدے جنگ ہوئی تو ہم تھارا مقابلہ نہیں کر سا، تو یہ دور بھی دیکھو سیرت میں، آج ہم اپنے آپ نے محمدی کا آیا کہ ہم کتنا نبی علیہ السلام کا اصول ہم، تو بدر کا وہ صحابہ کرام جنہوں نے گارنٹی دیتی تھی کہ ہم تھارا سامنا نہیں کر سا، وہ بدر میں آیا تھا پر انہوں نے جنگ یا سامنا نہیں کیا۔ ابو جندل کی شہادت کیوں کا مطلب ہے ہمنا صحافت کا اصول اسلامی جڑا ہے وہ انہوں نے فالو کرنا چاہیے۔ تو ہم نے جو گل کی کہ دلیل کی، اور ایک اور چیز بہت ضروری ہے، کوئی آدمی
پیدائشی طور پر صافی نہیں ہوتا عالم نہیں ہوتا بلکہ وہ انہی حوادثات زمانت گزر کے انسان سکے وہ کسی نے کہا نا کہ زمانہ مجھ بڑا استاد ہے زمانو انسان نہ وہ چیز سکھاوا ہے کہ جڑو اور انسان اور جڑو تھارا تے ہوں تے کہوں گو 1 گھنٹہ بھی پہلے وہ تھارا سینئر ہے اس کی عزت کرو سالاں کو اور مہینہ کو تے فرق پہلے ہے لیکن 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ بھی تم تے پہلے ہیں تو اس نہ تم اپنوں کدے رہنما نہیں منتا اس کی رسپیکٹ کرنی اس نہ حوصلہ دینا اور تم جس فیلڈ میں ہو اس فیلڈ میں جڑا تھارا اب نواں ہیں ساتھی ہیں انہوں نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کرو ڈیگریڈ نہ کرو ان تک کہ تم نے کوئی چیز سیکھ لی ہے تے برملا اظہار بھی کرو ان کی کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اچھا انداز میں نبی علیہ السلام کو کتنا سونا انداز ایک صحابی کیوں لگا کہ میں نبی علیہ السلام تے بہتر سمجھانا والا نہیں دیکھا حالانکہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا پہلو فرمایا کہ کسی ایک نہ کوئی گل کہنی چاہے تھا تو مطلقاً فرما دیں تھا عمومی صیغہ میں کیا چھڑے تھا کہ لوگوں نے کیا ہوگی کیا کرنا شروع کر تو ہمنا جد نبی علیہ السلام کو سنہرا اصول مارے کو لیں اسے ہم صافت میں اپلائی کریں گا تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گا اور صرف سرمایہ واسطے اور صرف چند ٹکا حاصل کرنے واسطے ہم اس عظیم شعبہ نہ بدنام کریں گا تو جن تم نے گل کی نا میاں رفیق صاحب ایک کردار کو نہ تھو تا آج ہم ان کو ناز کدے خدا نخواستہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی جڑو اپنا کردار نہ داغدار کر چھڑتا تو آج ہم قطن ان کو نہ ذکر نہ کرتے یہی گل ہے جی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز میں نے جی موضوع تو مجھ بڑو ہے اس اوپر بڑا وقت کی ضرورت ہے اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر اس اوپر کتے گل کریں گا آج کو تو میرے خیال ہے وقت کی کمی کے باعث ہمیں تھی اسٹاک کریں گا اسٹاپ ہی ہو جائے گا بہت شکریہ جی تو ہم نے آپ لوگ قیمتی وقت DMM نیوز کا فالوورز نہ دیتا آج کا اس موضوع گفتگو میں ہمارا کو جڑی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کے واسطے ہم پیشی معذرت کرنا چاہیں باقی صحافت بہت خوبصورت اور مقدس پیش ہوا ہے اس کا نال وابستہ تمام دوستوں نے چاہیے مایوسی گناہ ہے کوشش کریں کہ وہ سچائی کو رستوں اختیار کریں اور حق کو ساتھ دیں امر بالمعروف ہو نہی عن المنکر ہم پہلے بھی یہ گل کرنا تھا اس کا واسطے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی تعاون تعارف کی بھی ضرورت نہیں ہے جت کے تک ظلم ہو اس واسطے ہم اپنے آپ میں پیش کر سکتے اللہ تعالیٰ تو ہمیں مدد بھی کرے کو اور اس جہاں کے بعد ایک جہاں اور بھی اصل زندگی ہماری مرن تو بعد شروع ہوا کہ اس واسطے تیاری کریں اللہ تعالیٰ ہم سامنے موت تو پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے اس کے نال اجازت چاہوں گا جی بہت شکریہ جی اللہ حافظ